مشن کو واضح نہیں کیا جائے گا، آنے والی تاریخ میں وہ جگہ بہار سرکار ہوگی اور اس مسجد اور قبرستان کے آنے والے دن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسجد کے بارے میں دو ضروری گزارش آپ سے۔ نمبر ایک، تمام مساجد، مدارس، قبرستان اور عیدگاہ کے کاغذات کو دیکھ کر اگر اس کے کاغذات درست ہیں تو سبحان اللہ، اگر درست نہیں ہے تو اس کو درست کرانے، اور اگر رجسٹری نہیں ہے تو رجسٹری کرانے، اگر موٹیشن نہیں ہے تو موٹیشن کرانے کی کوشش کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہے تو ابھی سروے رپورٹ میں اس کو قبرستان عیدگاہ دکھا کر دوسرے نمبر کا پتر بھر کے اس کی ریسیونگ آپ حاصل کریں۔ مسجد کے بارے میں دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اس ملک میں آپ ہی کو مسجد بچانا بھی ہے، آپ ہی کو مسجد بنانا بھی ہے، اور آپ ہی کو مسجد آباد رکھنا بھی ہے۔ کوئی ہاتھ آپ کی مسجد کو آباد کرنے، کوئی ہاتھ آپ کی مسجد کو بنانے، کوئی ہاتھ آپ کی مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں آئے گا۔ ابھی سنبھل کی سرزمین پر جو حالات آئے وہ آپ سب کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک نہیں ڈبل سروے کر کے 24 گھنٹے کے اندر نوٹس پر عمل کر کے آج اس مسجد کے ساتھ جو صورتحال برپا کی گئی وہ تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس آبادی کی جو مسجد ہے جس کے لیے آپ حضرات نے چندے بھی دیے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ اتنا سا چندہ کافی نہیں ہے۔ اگر اس آبادی کے لوگ آئندہ بھی آپ کے پاس جائیں یا ضرورت محسوس کریں تو آپ ایمانداری کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے گھر کے نام پر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہوں، اور جس دن میرا ہاتھ اس کی تعمیر کے لیے بڑھے گا، میرا یقین ہے کہ میرے نبی نے جو خوشخبری دی ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، اللہ اپنی شان کے مطابق میرے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر سے اس پر غور کریں گے، اور مسجد بنانے کے ساتھ آج حالات ایسے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، پرسوں میں نمازی پڑھ نہ سکے۔ آج مسجدیں موجود ہیں، ٹائلس لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر ہیں، اور معلوم نہیں کس کس طرح سے مسجد کو سجایا جا رہا، لیکن مسجد کے فرش آج سجدوں کے نشان سے خالی ہیں۔ 90% مسلمان اور خاص طور پر 99% نوجوان آج مسجد کے در و دیوار سے دور ہے۔ یاد رکھیے، مسجد بنانا کمال نہیں، مسجد کو چمکانا کمال نہیں، مسجد کو بڑھانا کمال نہیں، بلکہ مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ مسجد چاہے چھپر کی کیوں نہ ہو، پھوس کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سجدوں سے آباد ہے تو وہ آبادی قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر مسجدوں میں چمک پیدا کی گئی، دیواروں میں ٹائلس لگائے گئے اور اس کو چمکا کر اس کو کوشش کی گئی کہ عالیشان بنایا جائے، لیکن اس میں سجدے اگر نہیں ہو، نمازیوں کی تعداد اگر اس میں نہیں ہو، نماز پڑھنے والے اگر وہاں نہ پہنچے، تو یاد رکھیے وہ مسجد آبادی کے لوگوں پر لعنت کرتی ہے، اور آبادی کے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی لعنت کی بھیک مانگتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں موجود ہیں، اگرچہ آپ میں سے بہت لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، لوگوں یہ بہت مشکل وقت ہے۔ آج کے حالات میں بھی اگر آپ نے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں دکھایا، آپ اگر سجدے والے مسلمان نہیں بنے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع نہیں کی، بتاؤ کون سا ایسا وقت آئے گا جب آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکے گا؟ اس لیے میں پورے مجمع سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کے تعلق سے بیدار مسلمان بنیں گے، نہ صرف مسجد بنائیں گے، نہ صرف مسجد کو چمکائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم سارے کے سارے ایمان والے آج اس جلسے سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، سجدے والے مسلمان بنیں گے، مسجد چاہے چھپر کی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے۔ کیا یہ مجمع اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز کے وعدے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ مسجد کے تعلق سے تیسری بات آپ آدھیں،
آج کے حالات میں جو فضا چل رہی ہے اور جس طرح ایمان کے لٹیرے آپ کے بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں صرف پڑھانے کا کام نہیں ہوگا، نماز کا کام نہیں، بلکہ ہر مسجد میں مکتب کھڑی کیجیے۔ اگر آپ کی آبادی میں کوئی مدرسہ نہیں ہے تو آپ لازم سمجھیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی مسجد آباد رہے، آئندہ بھی اس مسجد میں سجدے ہوں، آپ کے نسل کے پاس ایمان موجود رہے، تو ہر مسجد کے اندر مکتب کا نظام شروع کیجیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچے جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ نہیں، اگر بچوں کو کل کی تاریخ میں مسلمان رکھنا ہے تو آج چاہے اس سے مسجد کے اندر لگے کہ وقتی طور پر کوئی کمی آ رہی ہے، لیکن آپ کہیے کہ جب تک بچہ الحمدللہ نہیں سیکھے گا، قل هو اللہ نہیں سیکھے گا، آئندہ کی تاریخ میں وہ نماز ادا کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر نمازی نہیں ہوگا پھر مسجد آباد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کے بڑوں کا حکم ہے، میں امارت شریعہ کے ایک خادم ہونے کے ناطے آپ کو امیر کا یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو گرہ میں باندھیں کہ جس آبادی میں مکتب نہیں ہے آپ مسجد میں مکتب کا نظام جاری کریں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا مکتب۔ لوگ مجھ سے کہتے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ بچے کو اسکول بھیجیے، لیکن اسکول 9 بجے سے شروع ہوتا اور دن 6 بجے نکلتا ہے۔ آپ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک کا مکتب اپنے مسجد میں چلائیے، اور اس مسجد کے نظام کو مضبوط کر کے آپ پوری آبادی کے بیٹا بیٹی کو 1 گھنٹہ مسجد میں بٹھا کر قرآن کی تعلیم دیجیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ مسجد میں بھی ٹائلس لگتے ہیں، مسجد کے مینارے آسمان کو چھوتے ہیں، لیکن جب امام کی تنخواہ پوچھتے ہیں تو بولتا ہے کہ 6,000 7,000 روپیہ۔ کیا آج لنگڑا مزدور بھی 400 سے کم میں نہیں ملتا؟ وہ حافظ قرآن جو مصلی پر کھڑا ہے، وہ حافظ قرآن جو بچوں کو قرآن پڑھاتا، جو آپ کے نماز کی امامت کرتا ہے، شرم کرو مسلمانوں، آج ایک لنگڑے مزدور سے تم نے اس کی کب قیمت لگائی ہے؟ یاد رکھو وہ قرآن کا محافظ ہے، مصلی کا پاسبان ہے، رسول اللہ کی مصلی کا وارث ہے۔ اگر آبادی کے مسلمان امام کا اکرام نہیں کریں گے، خاطر خواہ تنخواہ نہیں دیں گے، تو گویا اس نے مصلی رسول کی توہین کی، قرآن پاک کی عظمت کو نیچے گرایا۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ طے کریں کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے آج مسجد کے لیے فکر مند ہیں، ہم لوگ مسجد کی آبادی کے لیے جو امام مصلی پر کھڑا کریں گے اس کی مناسب تنخواہ دیں گے، اس کو سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آج جو امام مصلی پر کھڑا ہوتا، جب تک مصلی پر ہے امام سمجھا جاتا، مصلی سے اترنے کے بعد پوری بستی کا غلام سمجھا جاتا۔ یاد رکھو یہ فکر غلط ہے، امام کی حیثیت کو امام رہنے دو، رسول کے مصلی کا وارث سمجھو، اس کا اکرام دل میں لاؤ۔ جب تک یہ قوم اپنے امام کا اکرام کرے گی، اللہ اس قوم کے اوپر بھی عزت کی چادر ڈالے گا۔ ہماری تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں کی مسجدوں میں اس کی بھی گنجائش پیدا کریں کہ اس کے ایک کمرے میں لوگوں کی فلاح کا کام ہو، غریبوں کی مدد کا کام ہو، مجبوروں کی مدد کا کام ہو، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کا کام ہو۔ مہینے میں 2 مہینے میں وہاں سے کچھ اس طرح کی مدد کا کام کیا جائے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، غریبوں کی مدد کے لیے بھی ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک خطبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مختصر خطبہ ایک الجزائر کے عالم نے دیا تھا۔ وہ منبر پر چڑھے اور جمعہ کے خطبے میں صرف اتنا کہا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا سینکڑوں مساجد کو تعمیر کرنے سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر سماج کی غریب کی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مجبور مسلمان تعلیم کے لیے بیچارہ پریشان ہے، کوئی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، مسجد کے سسٹم میں اس کو داخل کیا جائے کہ اس کے ایک کمرے سے ایسے کمزوروں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کی جائے گی۔ اگر یہ سلسلہ بھی شروع ہو تو یاد رکھو مسجد کا پیغام اور زیادہ وسیع ہوگا۔ بس میرے بھائیوں، مسجد کے تعلق سے یہ 2-3 باتیں مجھے کہنے کی
جو میں نے آپ کے کانوں تک پہنچا دی ہے۔ آج کے اس جلسے کا دوسرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرے کے بارے میں آپ سے کیا کہوں؟ آج سماج کو جتنی تقریر سنائی جاتی، جتنا جلسہ کیا جاتا، اتنا ہی زیادہ سماج میں بگاڑ بڑھ رہا ہے۔ میرے پاس فون آیا ایک ایسے انسان کا جو مجھ سے تعلق رکھتا تھا۔ جمعہ کا دن ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جمعہ کے بارے میں، لیکن جب اس نے مجھے بات کہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میرا ایک بھتیجا ہے جو 2.5 سال سے کھاتا پیتا ہے، رات کو کچھ زیادہ کھا پی کے چلا آیا، بیوی سے جھگڑا کر لیا اور اپنی بیوی کو اس نے نشے میں 3 طلاق دے دیا ہے۔ مفتی صاحب، اس کی بیوی کی عمر 35 سال 32 سال ہے، اس کی گود میں 3 بچے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس کو پلٹانے کا راستہ کیا ہوگا؟ لوگوں، میں ڈنگرا کے قریب سے گزر رہا ہوں اور یہاں سے لے کر گلاب باغ کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ صرف اس آبادی میں نہیں بلکہ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں 70% لوگ نشیڑی بن رہے ہیں۔ آج چاہے وہ نشے کی جون سی قسم استعمال کریں، لیکن ان کی زندگی نشے میں ڈوب رہی ہے۔ کوئی تاریخ کے مٹکے کے پاس بیٹھا ہے، کوئی شراب کی چسکی لے رہا ہے، کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی کوبریکس پی رہا ہے، کوئی بھانگ اور قیدا کھا رہا ہے، اور نشے کی لعنت پہ اس کی زندگی ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، میں انصاف چاہتا ہوں، تم نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، لیکن بتاؤ کہ تمہارے گھر کا بیٹا اگر نشے میں ڈوب کر 32 سال کی بیٹی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو بتاؤ اگر اس بیٹی کی زندگی گزرے گی، 3 بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھینے گا، تو بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا چوٹ لگے گی جس نے 20 سال تک اپنی بیٹی کو پالا اور اپنی بیٹی کی عزت سے شادی کرائی۔ بولو کیا گزرے گا اس معصوم بچے کے دل پر جس کے سر سے باپ اور ماں کے سائے چھینے جا رہے ہیں؟ بتاؤ کیا گزرے گا اس بیٹی کی سندور پر جس کا سہاگ آج گزر رہا ہے؟ یاد رکھو، یہ وہ لعنت ہے جس نے اس سماج کو آخری درجے پر خدا سے دور کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر تم گناہ کو چھوڑو گے، تقوی کو اپناؤ گے، تب جا کر میری مدد مصیبت کے وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر تم گناہ میں ڈوبے رہے، اگر تم نے گناہ میں لٹپٹ ہو کے زندگی گزاری، تو یاد رکھو میری مدد نہیں ہو سکتی۔ میں سماج کے ان نوجوانوں سے، ان بھائیوں سے جس کی زبان میں آج نشے کی لت ہے، میں صاف کہنا چاہتا، سنو، جب نشہ کوئی مسلمان کرتا ہے، حلق سے نیچے جیسے اس کا حق اترتا ہے، اللہ اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، نشہ کرنے والا مسلمان اگر نشہ کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو بڑا سے بڑا گنہگار اپنے گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں جا سکتا، لیکن نشیڑی کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس نشہ نے سماج کو کتے سے زیادہ ذلیل، بندر سے زیادہ حقیر، سور سے زیادہ بدتمیز بنا دیا۔ ابھی کلکتہ میں ہمارے قاضی کے پاس ایک 17 سال کی بچی تڑپ کر کے آئی اور اس نے قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا باپ رات نشہ کر کے گھر میں آیا، میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں تھی، میرے باپ کو اس کی تمیز نہیں رہی کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ بیوی، وہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رات اس باپ نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی، اسی باپ نے رات میری عزت کو لوٹ لیا ہے۔ آپ بتائیے کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا، ماں کے نگاہ کا کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، کیا ایک نشیڑی جب نشے میں ڈوب جاتا ہے تو بیٹی اور ماں کی تمیز اس کی نگاہ سے اڑ جاتی ہے؟ وہ جانور اور کتے سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی اندر سے انسانیت مر چکی ہوتی ہے اور اس کی نظر میں انسانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میں اس پورے مجمع کو خدا کو گواہ رکھ کر یہ کہنا چاہتا، مسلمانوں، حالات ٹھیک نہیں ہے، پکڑو اپنے نوجوانوں کا ہاتھ، پکڑو اپنے بھائیوں کا ہاتھ۔ آج 70% طلاق صرف نشہ کی وجہ سے ہو رہی، آج ایکسیڈنٹ نشہ کی وجہ سے ہو رہے، آج بدکاری نشہ کی وجہ سے ہو رہی، آج مرڈر نشہ کی وجہ سے ہو رہی۔ آج سرکار نے نشے پہ پابندی لگائی، لیکن اس کے باوجود وہ قوم جس کے گھر میں قرآن ہے، جس کے گھر میں نبی کی تعلیمات ہے، جس کی پیشانی پر لا الہ کا کلمہ ہے،
آج وہ اپنی زبان کو نشے کی لعنت میں مبتلا کر کے آج پورے اسلام کو بدنام اور اپنی زندگی کو اللہ کے رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر سچے مومن ہو، اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے اور آج چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے ہم دور نہ ہو، تو پورا مجمع قسم کھا کر کہے کہ انشاءاللہ کبھی وہ نشے کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھاؤ ہاتھ اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کبھی ہم اپنے گھر میں لعنت نشے کی بدبو آنے نہیں دیں گے۔ آج صورتحال یہاں تک خراب ہو گئے کہ ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کا رواج ہے وہ فضولیات سے بھر گئے، اور ایسی فضولیات ہو رہی ہے کہ آج یہ مسلمان تہجد گزار بھی ہے، جماعت میں چلہ بھی لگایا، لیکن باراتی کی گاڑی پر بیٹھ کر آج بیٹی والے کے دروازے پر جا کر لوٹ مچانے میں اس کو بھی شرم نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے دیندار، بڑے سے بڑے امام اور عالم آج باراتی کے نام پر سماج میں وہ تباہی مچا رہے ہیں جس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو گئی۔ غریب کی بیٹی بستر پہ تڑپ رہی ہے، آج وہ ماں کے سائے میں بیچاری زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے، پنکھے میں لٹک کے جان دے رہی ہے، پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہی ہے، گناہ کے دلدل میں کود رہی ہے۔ آج لاکھوں تمہاری بیٹیاں آج نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے آج وہ امتداد کے راستے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہو مسواک کرنا سنت ہے، آپ کہتے ہو پلیٹ چاٹنا سنت ہے، آپ کہتے ہو ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ بارات میں جانا، بیٹی والے کے دروازے پر جا کر اپنی زبان پہ چٹخارا لے کر کھانا کھانا، بتاؤ کس اسلام کے اندر جائز ہے؟ یاد رکھو، کسی پیغمبر کی زندگی میں باراتی کا ثبوت نہیں، صحابہ کی زندگی میں باراتی کا ثبوت نہیں۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر بیٹی والا تم کو دعوت دے کر نہیں بلاتا ہے اور صرف بیٹا والا کارڈ دیتا ہے اور بیٹا والے کے کارڈ پر تم جا کر بیٹی والے کے یہاں کھانا کھاتے ہو تو یہ کھانا مشکوک ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو حرام تک لکھا۔ لوگوں میں آپ کے ضمیر پر چوٹ لگانا چاہتا کہ آج بے شرمی اتنی بڑھ گئی کہ صرف مرد بارات نہیں جاتے بلکہ جوان بیٹی اور بہن کو بھی گاڑی پر لاد کر بارات لے جاتا ہے۔ حرام ہے یہ، گناہ ہے یہ۔ تم کو بیٹی والے نے کارڈ دے کے بلایا نہیں، تم بے شرم مسلمان ہو، بغیر دعوت کے دوسرے کے دروازے پر جا کر کھاتے ہو۔ اسلام اس کی اجازت تم کو نہیں دیتا۔ آج جو طوفان بدتمیزی باراتی کے نام پر کی جاتی، اس نے اسلام کے سر کو دنیا میں جھکا دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر متقی مسلمان ہو، پرہیزگار مسلمان ہو، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ دینا نہیں چاہتے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ باراتی کے اس مروجہ رواج کو جو آج سماج میں جڑ پکڑ گیا، جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو رہی ہے، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جہیز کے نام پر آج اپنے بیٹوں کو بیچ رہے ہیں اور بیٹی والے سے پیسے وصول کر کے سامان مانگ کر اپنے گھر کو چمکا رہے ہیں، وہ بھی یاد رکھو، جہیز مانگ کر لینا رشوت ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے منہ کا کٹورا کھول کر بیٹی والے سے سوال کرتا ہے تو اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا گرا ہوا فقیر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضمیر دیا، آپ خدا کے نام پر نیت کرو کہ نبی نے مجھے کہا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلان کر کے کرو، نکاح کے عمل کو مسجد میں انجام دو، اور اس نکاح کو سادہ بناؤ۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے ویسے نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ نے نکاح کو عبادت نہیں بنایا، نکاح کو سادہ نہیں کیا، نکاح میں لین دین کو نہیں روکا، نکاح میں فضول خرچی پر پابندی نہیں لگائی، بیٹیاں مرتد ہوگی، گھروں سے بھاگے گی، اپنے بدن میں آگ لگا کے چلے گی، سماج کو ذلت کی کھائی میں اتارے گی، اور آپ کو موت تک رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ باضمیر ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں زندہ دل مسلمان بن کر یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کراؤں گا۔ آپ کو اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن کھانا ولیمہ کے نام پر ہوگا، کھانا ولیمہ کے نام پر ہوگا، اور ولیمہ کے نام پر بیٹا والے کے یہاں کھایا جائے گا۔ بیٹی والے کے یہاں جا کر گل چھرا اڑانے کی اجازت اسلام نے آپ کو نہیں دی ہے۔
آج کھانے میں یہ قوم اتنا گر گئی کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جنازے کی خبر ملتی ہے تو جس کے گھر میں میت ہوئی، میت کے کفن کے ساتھ اس مسلمان کے پیٹ کے لیے گوشت اور چاول کا انتظام کرتا، دسترخوان سجاتا۔ مجھے یاد ہے میں اسی ڈھگرا کے قریب کے ایک آبادی کو جانتا ہوں، ایک بڑے مسلمان کو جانتا ہوں، ان کے بھائی یا چچا کا انتقال ہوا۔ رات انہوں نے 10:30 بجے ایک مدرسے میں فون کیا کہ مولانا فیض حادثہ ہو گیا ہے، معاملہ کفن کا تو حل ہو جائے گا لیکن بھوج کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اور آج یہ بے ضمیر مسلمان جنازہ پڑا ہے، گوشت اور بھات اڑا کر کے اپنے پیٹ میں وہ سکون دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی جنازے میں نہیں بلکہ شادی میں آیا۔ خبردار، اس بھوج کا کہیں شریعت پہ رواج نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس آبادی میں جنازہ ہو، گاؤں کے لوگ اگر اپنے طرف سے انتظام کھانے پینے کا تو ٹھیک، ورنہ جنازے میں کب میں شریک ہونے کے لیے جاؤ، وہاں جا کر گوشت بھات اڑانے، دعوت کھانے کی نیت کو خبردار کبھی مت اپناؤ۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو ایمان کی طرف سے کبھی اس کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ آج حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ ہماری مائیں بھی جلسہ سننے آئی ہیں، آپ بھی آئے ہیں، لیکن ایمان والوں بتاؤ کیا جلسہ سنتے ہوئے بھی پردہ داری کا خیال ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں دیکھو جلسوں میں ریل پیل کا ماحول ہے، جیسے پنڈال کا انتظام ہوتا ویسے میلے کا انتظام ہوتا۔ جتنے لوگ جلسے گاہ میں رہتے اس سے 2 گنا زیادہ پنڈال میں رہتے۔ ایک دن کے جلسے میں بولو آج جھنجھنا کے دکان کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اس بازار اور منڈی کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اصلاح کے نام پر جلسہ کیا، خرافات مچے ہیں، جا کر کے منظر دیکھو، ضمیر روتا ہے کہ یہ قوم جس نے اصلاح کے نام پر جلسہ کیا، میلہ سجا کر اس نے کون سی طوفان بدتمیزی برپا کی ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اجتماعات ہوتے ہیں، تبلیغی جماعتیں بڑے بڑے پروگرام کرتی ہے، کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی منڈی نہیں لگتی۔ عورتوں کے تعلق سے ہمارے علماء نے صاف کہا کہ جلسہ اگر ایک دن کا ہے تو صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک خواتین کا اجتماع رکھو اور ان کو کہو کہ آئیں، سکون سے باتیں سنیں اور اپنے گھر کو واپس چلی جائیں۔ اور مغرب کے بعد جو جلسہ شروع ہو اس میں خبردار ان کے آنے پہ پابندی لگاؤ، اور صرف مردوں کے جلسے ہوں گے تاکہ مرد سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے جلسہ سن سکے اور وہ جلسہ کا صحیح پیغام لے کے گھر جا سکے۔ اس لیے میں جلسہ کے منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جب آپ جلسہ کریں تو بلا شبہ جلسہ کریں، خواتین کے لیے الگ انتظام کریں، مردوں کے لیے الگ سیشن رکھیں، تاکہ یہ جو میلے کا ماحول ہے، یہ بے پردگی کا ماحول ہے، یہ جلسے میں آ کر انسان بد نظری اور گناہ کا شکار ہوتا اور جلسے میں اصلاح کا پیغام کے بجائے آج دوسرا پیغام ذہن میں جاتا۔ ایسے حالات سے یہ ملت اور یہ سماج محفوظ رہ سکے۔ لوگوں، آج یہ جو پلاسٹک کا ڈبہ موبائل ہے اس نے سماج میں کوہرام مچا کر رکھ دیا ہے، اور اس موبائل کی وجہ سے بدکاری کا دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھو تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ پلاسٹک کا ڈبہ موبائل یہ آگ ہے، آگ۔ یاد رکھو آگ کا اگر صحیح استعمال کرو گے کھانا بن جائے گا، تمہارے بدن میں جاڑے میں گرمی ملے گی، لیکن غلط استعمال ہوگا تمہارا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان اس موبائل کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہے۔ آج باپ گھر سے نکلتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ موبائل کی وجہ سے بدکاری ہوتی ہے۔ آج بے شرم مسلمان اپنی جوان بیویوں کو اسکرین ٹچ موبائل دیے ہوا ہے، 1 گھنٹہ اس سے بات ہوتی اور گھنٹوں دوسرے سے موبائل کے اسکرین پہ باتیں ہوتی ہے۔ آج اس موبائل کی وجہ سے سماج میں بدکاریوں کا دروازہ بڑھ گیا۔ مسلمانوں، میں خدا کو گواہ بنا کر آپ سے کہتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا بدکاری مسلمان کے لیے جائز ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کسی کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کیا اسلام آپ کو کبھی اس کی اجازت دیتا؟ یہ زنا وہ گناہ ہے کہ فرمایا قرآن میں کہ اگر غیر شادی شدہ انسان کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو یاد رکھو وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے اور کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ مسلمان یہ عمل کرے تو اس کو چوراہے پر پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔
آج یہ شرمندگی، آج گناہ کا یہ احساس ہمارے سماج سے مٹ چکا، زنا سستا ہو چکا، اور حالات اور مشکل نے موبائل کی وجہ سے اس کو اور آسان کر دیا۔ قربان جاؤ ہمارے آقا پر، ہمارے آقا بیٹھے ہیں، ایک 25 سال کا نوجوان آتا ہے، نبی سے کہتا ہے اے نبی میں آپ سے ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کون سا گناہ؟ کہا کہ مجھے بدکاری کی عادت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں روزہ نماز ساری عبادت کروں گا۔ نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ نزدیک آیا آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا کہ بیٹا ایک سوال کا جواب دو۔ بولا کیا سوال؟ کہا کہ ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں کبھی اس کی عزت نہیں لوٹ سکتا۔ کہا اگر تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی دوسرا تیری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، تیرے کان کو خبر ملے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا بیٹا دنیا میں جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ آخر جیسے تمہارے جذبات ہیں، بولو اس کے بیٹے اور باپ کے جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گرا، کہا اللہ کے رسول آج کے بعد کبھی میں اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں میں پورے مجمع سے وعدہ لینا چاہتا کہ طے کرو انشاءاللہ کبھی ہمارے قدم نہیں بھاگیں گے، کبھی ہم اس لعنتی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر عہد کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور جو آپ کی گھر کی بیٹیاں ہیں ان کے سر پہ آنچل دو، ان کے بدن پہ کپڑے دو، ان کو بے پردگی سے بچاؤ۔ یاد رکھو جیسے نماز فرض ہے ویسے پردے کے ساتھ جینا بھی فرض ہے۔ ابھی فرانس کے اندر ایک مروہ نام کی مسلمان کی بیٹی جو بڑے کاروبار والی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ وہ بیچاری برقع پہنتی تھی۔ عیسائیوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی، اس کو روکا لیکن وہ نہیں مانی، اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ عدالت کے اندر جج نے اس کو بلایا، مروہ جج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جج نے کہا کہ مروہ تم کو یا تو پردہ لینا ہے، برقع لینا ہے، یا فرانس میں رہنا ہے، تو میں سے ایک فیصلہ کرو۔ قربان جاؤ اس ایمان والی بیٹی پر، یہ ڈٹ گئی، کہا کہ جج صاحب میں اس برقعے کو، میں اپنے دوپٹے کو نہ صرف یہ کہ میں اپنے لیے ایک پردہ سمجھتی ہوں بلکہ ایمان کا حصہ سمجھتی ہوں۔ جج صاحب سن لیجئے، میں 100 مرتبہ فرانس کو چھوڑ سکتی لیکن اپنے سر کے دوپٹے کو اتارنا قبول نہیں کر سکتی۔ ایک عیسائی نوجوان کو غصہ آیا، اس نے ریوالور نکالا اور مروہ کے سینے میں گولی اتار دیا۔ مروہ زمین پر گری لیکن اس کے بدن سے نکلنے والے خون نے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ایک سچی اور وفادار اسلام کی بیٹی، ایک مسلمان کے گھر کی سپوت، اگر وہ نیت کرتی ہے کہ اسے اسلام کے پردے کو سنبھالنا ہے تو وہ اپنی جان دے سکتی ہے لیکن اپنے پردے کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ شیطان طاقت میں ہے، پردے کے نظام کو مضبوط بناؤ، باغیرت مرد بنو، باحیا مرد بنو، باضمیر مرد بنو۔ کبھی اپنی بیوی بہو بیٹی کو اس حال میں مت جانے دو کہ دنیا دیکھ کر شرم محسوس کرے، بلکہ جب وہ گھر سے نکلے تو اس شان سے نکلے کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے۔ لوگوں آج ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی ہے اس کو بھی دیکھ کے دل روتا۔ میں چونکہ کئی علماء باقی ہیں ان کی تقریر آپ کو سننی ہے، میں یہ آخری بات اصلاح معاشرہ کے غرض سے آپ سے کہہ کے رخصت ہونا چاہتا کہ ماں باپ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، لیکن آج جب جوان کو دوپٹے کی خوشبو لگتی ہے، بیوی گھر میں آتی تو آج اس بوڑھے ماں باپ کی زندگی اچھیرن بن جاتی۔ خبردار نوجوانوں سن لو، جس کو بھی اللہ نے بوڑھا ماں باپ دیا اس سے بڑھ کر تمہاری زندگی میں نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ اور اسی ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ جو بے ضمیر بے غیرت بیٹا اپنے ماں کے دل کو دکھائے گا، اپنے باپ کے آنکھ میں آنسو لائے گا، کان کھول کر سنو،
اگر 5 منزلہ مکان بھی بنا لو، 50 بیگھہ زمین بھی خرید لو، لیکن اگر تمہاری ماں دکھی ہے، تمہارا باپ ناراض ہے، تو کبھی تم کو عزت کی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی کے ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، تو قیامت کے دن وہ بیٹا خدا کی قسم اللہ کی جنت میں جائے گا، اور وہ ماں اور باپ اس کو اپنے ساتھ اللہ کی جنت میں ضرور لے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ سے محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ اگر کوئی مسلمان بیٹا اگر صبح اٹھتا ہے اور ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ نبی اگر کوئی شخص 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، نبی نے فرمایا اللہ 100 مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کر دیجئے گا، یاد رکھو ہم دعا کریں گے 99% گارنٹی ہے قبول ہونے کی، لیکن اگر 100% دعا قبول کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنی ماں سے دعا لو، اپنے باپ سے دعا لو۔ جب ماں کا ہاتھ، باپ کا ہاتھ بچے کے حق میں خدا کے سامنے اٹھ جاتا ہے، نبی نے گارنٹی دی کہ 100% یقین ہے کہ اس کی دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ آج جو لوگ اپنی ماں کو رلاتے ہو، یاد رکھو یہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تمہارے بوجھ کو پیٹ میں ڈھویا ہے، اپنے جسم کے خون کو دودھ بنا کر پلایا، ٹھنڈک کی رات میں وہ پیشاب پر سوئی اور تم کو پیشاب سے بچایا ہے۔ اس لیے میں پورے مجمع سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ طے کریں کہ جس کو بھی ماں باپ کا سایہ ملا انشاءاللہ کبھی زندگی میں ماں کے آنکھ میں آنسو، باپ کا دل ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، بلکہ سب سے پہلے وہ بھوکا سونا پسند کرے گا، لیکن خدا کی قسم اپنے ماں باپ کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بس میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں کہ ہم سب لوگ نشے کی لعنت سے سماج کو پاک کریں، نکاح میں جو فضول خرچی ہے، لین دین کے نام پر جو ظلم ہے، اس دروازے کو ہم لوگ بند کریں۔ ہم طے کریں کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ سماج کے اندر باحیا بنیں گے، زناکاری بدکاری کا دروازہ بند ہوگا، موبائل پہ کنٹرول ہوں گے، ہماری جو بیٹیاں بہو ہیں ان کے سروں پہ آنچل اور پردے کا اہتمام ہوگا، ہمارے گھروں میں جو ماں باپ کا سایہ ہے انشاءاللہ اس کی خدمت کر کے ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ لوگوں، اگر اس مجلس میں ان چند گناہوں کو بھی آپ نے دھو دیا تو اللہ کا وعدہ ہے جو گناہ سے پاک ہوگا، گناہ سے اپنے کو دور کر لے گا، اللہ 2 وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ہم اس کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کبھی اس بندے کو ہم بھوکا سونے نہیں دیں گے۔ آج یقین کے ساتھ اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا دو، طے کرو کہ اللہ جو گناہ ہو گیا اس کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اللہ سانس ٹوٹ جائے گی، گناہ کے ساتھ جائیں گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا، پوری دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اے اللہ اس دنیا کو بھی سجا دے، آخرت کو بھی سجا دے۔ اے اللہ میں جانتا ہوں گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں چین نہیں ہے۔ اللہ نے نیکی میں طاقت رکھی ہے، اللہ نے نیکی میں رحمت رکھی ہے، اللہ نے نیکی میں برکت رکھی ہے۔ اس لیے سارے کے سارے مسلمان آج کی رات کو توبہ کی رات بناؤ، رب کے سامنے جھکو، اس آخری پہر میں خدا سے توبہ کر کے آج اس مجمع میں قسم کھا کے جاؤ کہ انشاءاللہ تقوی کو سنبھالیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ لوگ کہتے کہ گناہ سے کیسے بچیں گے؟ ہم کہتے کہ موٹر سائیکل بریک سے رکتی ہے، گاڑی بریک سے کنٹرول ہوتی، تم بھی بریک لگاؤ۔ کون سا بریک؟ اللہ کے ڈر کا بریک۔ حضرت یوسف زلیخا کے پنجے کے نیچے ہیں اور کمرے میں بند ہیں۔ زلیخا جیسی خوبصورت عورت کہتی ہے کہ آؤ یوسف ہے تلک، میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں گناہ کرتا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن اچانک دل سے آواز آئی، اے یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں، یہ وہ بریک ہے کہ اگر تم لگا لوگے انشاءاللہ کبھی ان کنٹرول نہیں ہوگے۔ گناہ لپکے، گناہ تمہاری طرف اگر دوڑے، کوئی گناہ تم کو دعوت دے، یوسف کی طرح اگر کوئی پکارے کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، رات کا سناٹا ہو، دن کا اجالا ہو، کھیت ہو کھلیان ہو، بازار ہو پارک ہو، ایک آواز تمہارے دل سے نکلے،
کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. جس دن یہ احساس پیدا ہوگا یہ بریک لگاؤ گے انشاءاللہ خدا تعالی تمہارے لیے گناہ سے رکنا آسان کر دے گا. بس مجھے امید ہے کہ آپ مسجد کے تعلق سے بیدار ہوں گے, مسجد بنانے کا بھی کام کریں گے, مسجد کی حفاظت بھی کریں گے, کاغذات کو درست بھی کریں گے, مسجد کو سجدوں سے آباد بھی کریں گے. اور آج جو سماج میں طرح طرح کے گناہ پنپ رہے ہیں, آپ سب سے پہلے اپنی ذات سے, اپنے گھر سے ان گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے. جس دن آپ کا ہاتھ, آپ کا عمل ان گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا, خدا کی قسم ہندوستان میں چاہے کوئی ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو, فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں اپنے نیک بندہ موسیٰ کی مدد کر کے دکھایا, دریا کے سینے کو چیر کر راستہ نکالا, ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ کو پھول بنایا, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا, نبی کو مکڑی کے جالے کے ذریعے بچا کر دکھایا. ہم بھی مایوس نہیں ہیں, حالات پریشان کن ہیں, مایوس کن نہیں ہے. ہمت کرو, کردار کو درست کرو, اعمال کو درست کرو, اللہ کی طرف پلٹو. خدا کی قسم اللہ کی مدد تمہارے گھروں میں اترنے کے لیے بے چین ہے. میں جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کے جلسے میں کچھ کہنے کا موقع دے, اور آپ بھائیوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے دن سکون سے بیٹھ کر میری باتوں کو سنا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہ سے بچ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کے لیے بھی گناہ سے بچنا آسان فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم.